نمبر زیادہ ہی ہیں، لیکن نمبر کی بات نہیں ہوتی مولانا صاحب کے ساتھ. پاکستان کی بقا، سلامتی اور ترقی، کامیابی کی بات ہے. تو مولانا صاحب کو آپ نے ہمیشہ پایا ہے پاکستان کے لیے، اور آپ آگے بھی چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب اس کا حصہ ہمیشہ رہیں. نمبر یا نو نمبر والے سچویشن نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے. ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور وہ رول رہنا چاہیے اور رہے گا. اچھا سر، مولانا آپ نے جو تجاویز دی ہیں، کوئی مولانا صاحب نے کسی چیز کے اوپر کوئی اعتراض، کوئی ان کی جانب سے کوئی تجویز آئی ہے؟ دیکھیں، میں تو بائی اینڈ لارج میرے ساتھ ان کا کوئی رشتہ ایسا زبردست قسم کا ہے، اور ایسا ہی رہے انشاءاللہ، کہ اس میں میری اور ان کی تو کوئی گیپ نہیں کسی بات کا. میں نے ان کو جو چیزیں ڈسکس کرنی تھی کر لی، جو انہوں نے مجھے بتانی تھی انہوں نے سمجھا دی. اب وہ گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ کی تجاویز ہے، گورنمنٹ کا یہ 27 امینڈمنٹ ہے. گورنمنٹ نیچرلی کانٹیکٹ کرے گی، آج کل میں آئے گی ان کے پاس. یہ جو ترمیم لائی جا رہی ہے 27ویں ترمیم، اس ترمیم کا کوئی مسودہ واضح طور پہ سامنے آیا ہے؟ اگر آیا ہے تو کن کن سیاسی جماعتوں کو دیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ان سیاسی جماعتوں سے آپ نے بات کرنی ہے. میں تو آپ کو اپنی بات کر سکتا ہوں. دیکھیں، میں تو اوپر سے اور نیچے تک حفظ کر لیتا ہوں چیزوں کو. جناب علی، جیسے ہی بلاول کا ٹویٹ آیا اس کے بعد ایک ڈبیٹ شروع ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے وہ کیا ڈبیٹ شروع ہوئی کہ جی وہ صدر کے اختیارات ختم کر رہے ہیں، وزیر اعظم کے کر رہے ہیں. کیا مطلب کلیئرٹی کے ساتھ کس قسم کی ترمیم چاہتے ہیں، کیا خط و خال ہوں گے ان ترامیم کے؟ دیکھیں جی، پاکستان کی سلامتی کامیابی کے لیے جو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں، میں جلدی شارٹ کر لیتا ہوں، آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ ہے. میں سینیٹر ہوں کراچی سے، میں چاہتا ہوں کراچی میں سینیٹر ہوں، لیکن مجھے ٹرانسفر کر دیا ہے اسلام آباد میں. تو یہ میری منشا اور میری مرضی سے تو نہیں چیز چل سکتی نا، کہ کوئی آ گیا ہے کسی جگہ پہ موجود ہے تو اس کی مرضی کے تحت طے ہوگی چیزیں. اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح عمر کا تقاضا ہے کہ اگر آپ 85 سال کی عمر میں سیاستدان سیاست کر سکتا ہے، جس کو اٹھانے کے لیے 10 آدمی ہو، بٹھانے کے لیے 10 آدمی ہو، تو پھر ایک عام آدمی جو ہے، وہ چاہے جج ہو، پولیس ہو، آپ ہو، میں ہوں، وہ 78 سال 70 سال 72 سال کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ 85 سال میں ایکسیپٹ کریں تو 70 72 بھی کر لیں گے، 68 بھی کر لیں گے. پچھلے یہاں آپ پہلے پیدل چلتے تھے، پھر اونٹوں پہ چلتے تھے، پھر گاڑیوں پہ چلتے تھے، پھر ڈیزل پہ چلتے تھے، پیٹرول پہ چلتے تھے، اب الیکٹرک پہ چلتے ہیں. ہر چیزیں ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، تو امینڈمنٹ ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم کو کوئی رول بیک نہیں کیا جا رہا. اس کے احساس کے تحت کوئی جو 2000 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے، اس کے اندر اگر کسی کو احساس ہے اور اس کو نظر ثانی ہو جاتی ہے کنسنسس کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، کولیشن کے ساتھ، اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے. پھر آپ کا ایشو کیا رہا؟ کیئر ٹیکر کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو وہ بھی ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے 243 کے تحت بات کریں تو 243 کیا کہتے ہیں، ایک ملٹی ڈومین ایک ٹرم ہے، جس کے اندر صرف اب زمینی جنگ نہیں ہے، صرف ایئر فورس کی جنگ آسمانی نہیں ہے، یا سمندر کی نیوی کی جنگ نہیں ہے، سائبر جنگ بھی ہے، نیریٹو کی جنگ بھی ہے، اکنامیکل جنگ بھی ہے، گلوبل پوزیشننگ کی جنگ بھی ہے. اور اس جنگ کو آگے ڈسٹریبیوٹ کر کے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اگر ہمیں اپنی افواج کو، جس میں تینوں فورسز ہیں، اس میں سنرجی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو اس سنرجی کو ہم کریٹ کریں گے. اس میں ہم انرجی دیں گے، ہم اس انرجی کے تحت اس کو مضبوط کریں گے. مضبوط سے آپ کا ڈیفنس اچھا ہوگا، ڈیفنس اچھا ہوگا تو آپ کی پروٹیکشن اچھی ہوگی، پروٹیکشن اچھی ہوگی تو آپ کی انویسٹمنٹ اچھی ہوگی، انویسٹمنٹ اچھی ہوگی تو بین الاقوامی طور پہ آپ کا جو آج مارکا اور پوزیشن کے بعد آپ انڈیا کو مار دھاڑ کرنے کے بعد، ہرانے کے بعد ذلیل و خوار کریں گے، جس پوزیشن پہ کھڑے ہیں تو وہ پوزیشن آپ کی بنے گی. اب اس میں آپ کو جو جو امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہیں وہ کسی ابہام کے تحت اس کا آپ یہ سمجھیں کہ وہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا. یہ بتا دیں کہ پروگرام میں بات کی ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ آتی ہے نومبر کے اندر، جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے ٹی ایل پی کے ساتھ، ان کے ساتھ پھر یہی کیا جا سکتا ہے. کیا پاکستان ایسے ہی چلے گا سر؟ کوئی بھی بندہ آتا ہے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ تو اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا؟ دیکھیں میرے بھائی، ٹی ایل پی سے میرے خود بہت اچھے تعلقات ہیں. 2018 سے آپ سب کو یاد ہوگا، آپ سب ساتھ، کچھ ہم ساتھ بڑھے ہوئے ہیں، کچھ ہم ان کے آگے بڑھے ہوئے ہیں کیمرے کے آگے، یا ہمارے جو معزز دوست ہیں. ٹی ایل پی کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق ہے، آج بھی تھا، کل بھی ہے اور آگے بھی رہے گا. لیکن کیونکہ ان کی ایک ایشو کی وجہ سے ان کی پارٹی بین ہو گئی، تو یہ بین کا آپشن تو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لکھا ہوا دیوار کے اوپر. اگر آپ کو اب مجھ سے سوال کریں، میں آپ کا گریبان پکڑوں، آپ کو گالی دوں، آپ کو بالوں سے پکڑوں، آپ کو کیمرہ توڑ دوں، تو آپ ریئیکٹ کریں گے. اور اگر آپ ریاست ہوں گے تو اپنی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے آپ کو ریئیکٹ کرنا ہے. پولیس اگر کھڑی ہے اور اس کے سامنے اگر کوئی ڈکیتی ہو رہی ہے اور ریئیکٹ نہیں کرتی تو وہ پولیس کا فائدہ کیا ہے؟ اس ریئیکشن کے اندر پھینٹا بھی لگے گا، اس کے اندر بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے. وہ میں خود کیوں نہ ہوں، میں تو جنرلی سب پارٹیوں کی بھی بات کر رہا ہوں. کیونکہ آپ اسپیسیفک مجھ سے پی ٹی آئی کی بات کریں تو آفریدی صاحب آئے ہیں، نئے ہیں، جوان ہیں، گراس روٹ سے ایک اچھا پریسیڈنٹ طے ہوا ہے کہ ایک ورکر اوپر آیا ہے، بہت سی چیز ہے.
اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اس ویلکم کے اندر وہ ڈیولپ کرے چیزیں, پروگریسو KPK کے لیے کچھ کرے, اسکول کالجز سڑکیں تعمیر کرے, کوئی اچھی چیز کرے, اور عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھا رستہ بنائے, مثبت رستہ بنائے. بدنسبت اگر مولا جھڑ کی سیاست کرنی تو پھر انتظار ہے اسلام آباد کو آئیں, آپ دیکھیں گے پھینٹا بھی لگے گا, گورنمنٹ کا آپشن ہے, بین کا بھی گورنمنٹ کا آپشن ہے, گورنمنٹ کا گورنر راج کا بھی آپشن ہے. تو یہ آپشن کلیئر ہونا چاہیے. کیوں ڈھکی چھپی باتیں کیوں کریں ہم کیوں وہ روایتی ڈیموکریٹک بات میں نہیں کر سکتا, آپ کو پتہ ہے. یہ بتا دیجیے جانب سے کتنی ایک مزاحمت کی توقع کی جا رہی ہے اس ترمیم پر, کس کی طرف سے؟ اتحادیوں کی جانب پیپلز سے. پارٹی کی بالخصوص. دیکھیں جی, مجھے تو یہ بہت سموتھ ہوتی ہوئی اور بہت سموتھلی پاس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایکسپیکٹڈ پلان یہ کہ سینٹ سے ہی ہوگی, جو جدھر کا میں سینیٹر ہوں, اور پھر اس کا کمیٹی میں چلا جائے گا. یہ ایز پر پلان ہے. فرائیڈے کو اجلاس ہے, ضرورت پڑی سیٹرڈے کو بھی بلا لیں گے, اور ضرورت پڑے گی تو سنڈے کو بھی بلا لیں گے. لیکن اس کے اندر کلیئرٹی رکھیں کہ جو ابہام ہے کسی کی چیز کے اوپر, کسی بھی چیز کے اوپر, اس کے اندر فلائٹ آن بورڈ ہے, اسٹریٹ ہے. صاحب اپوزیشن ہمیشہ کہتی ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, ہم سے بات نہیں کی گئی. کیا اس ترمیم کے حوالے سے اپوزیشن سے بات کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کتنا وقت لگے گا اس ترمیم کو 26ویں ترمیم کے موقع پر 26ویں ترمیم کے موقع پر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے PTI کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی تھی. کیا اس دفعہ بھی PTI کو اعتماد میں لیا جائے گا؟ دیکھیں, PTI نے اگر اچھی سیاست کرنی تو ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. وہ مانے نہ مانے یہ ان کا حق ہے, لیکن ان کو لینا چاہیے اور ان کو وہاں بیٹھنا چاہیے. لیکن اگر انہوں نے وہی منفی سیاست کری, نیگیٹو سیاست کی, اور بائیکاٹ, اور وہی ٹویٹر اور اٹن پٹن, تو پھر آج کل موسم بڑا اچھا, آپ کے یہاں چھلیاں بڑی اچھی مل رہی ہیں, پکوڑے بہت اچھے ہیں, اور وہ ریوڑیاں بہت اچھی ہیں, تو پھر وہ کھائیں. ان کی ضرورت تو پھر ہمیں نہیں ہوگی. مولانا فضل الرحمان ہمیشہ سلو فیصلہ کرتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی یہاں پہ رات 3 بجے تک میٹنگز ہوئی ہیں. اس بار کیا امید ہے مولانا فضل الرحمان سے؟ دیکھیں, مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں. دیکھیں, ان کے بہاف پہ تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا. ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں, ان کو سکھا نہیں سکتے, نمبر 1. اور مثبت بات یہ ہے کہ وہ سب چیزیں دیکھیں گے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا میں کوئی چیز دیکھوں گا نہیں, پاکستان کے مفاد میں ہے, ان کو کوئی چیز سمجھ آتی ہے نہیں سمجھتی, تو ان کا فیصلہ ہے. جہاں تک آپ نے سوال کیا کب تک ہوگا, تو آپ کتنا جلدی جاتے ہیں, میں نے تو آپ کو بتا دیا, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے بھی کر دیں گے, اور اس مہینے کے سے بہت پہلے کر لیں گے. تو سینٹ میں یہ ترمیم پہلے آ رہی ہے. نمبر گیم آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو کس جگہ پہ کچھ نمبر چاہیے تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں. رحمان صاحب ہمارے ملک کی ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت ہے سیاست کے اندر. اگر وہ بھی آ جاتے ہیں, ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے, لیکن وہ آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ ایک چیز پاس کر سکتے ہیں 50 نمبر سے, تو پھر 33 پہ کیوں ووٹ کریں؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاس آئے تھے ملاقات کے لیے. کون آئے تھے؟ آپ مولانا صاحب کے پاس ملاقات کے لیے آئے تھے. تو کیا 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی مسودہ, کوئی نکات, کوئی بریفنگز, کیا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ مولانا کے ساتھ آپ نے ڈسکس کی ہے؟ کیونکہ جب آپ آئے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کسی تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے. اس حوالے سے ذرا آگاہ کیجیے گا سر. میں تو ہمیشہ تیار ہوتا ہوں میرے بھائی, حکم کیا کریں آپ لوگ. دیکھیں, مسودہ تو گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ کا یہ بل ہے, ترمیم ہے ان کی, وہ اس کو کریں گے. میں گورنمنٹ کا کام تو نہیں کر رہا, میں تو اپنا کام کرنے آیا ہوں. جو چیزیں مجھے ضرورت ہے, جو جس چیزوں کی ضرورت تھی ان کو ڈسکس کیا. مثبت ہے اور خوشائن موقع ماحول میں وہ ہنستے مسکراتے ہوا, جیسے پریزیڈنٹ صاحب سے ہوتا ہے, زرداری صاحب سے, اور زرداری صاحب سے ملاقات میں مولانا صاحب کا ایک بہت زبردست ذکر خیر ہوا تھا, وہ بھی میں نے ان کو پہنچایا, کیونکہ ان کی بہت پرانی دوستی ہے. تو بہت اچھے خوشگوار ماحول میں پیار اور عزت احترام کے ساتھ یہ تھا. اور میں نے آپ کو لب لباب اس پریس کانفرنس میں سارا بتا دیا ہے. آپ لوگ بہت سمجھدار لوگ ہیں, مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار لوگ ہیں, تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے. جب میں نے جہاز کی اڑان بتا دیا, آسمان کی طرف دکھا دیا, اور ابہام سب کا ختم کر دیا, تو آئی تھنک ایوریتھنگ از کلیئر. پیپلز پارٹی جو ہے, پیپلز پارٹی اس حوالے سے ان بلاول صاحب نے جو ٹویٹ کیا, اور پیپلز پارٹی کے جو بیانات آ رہے ہیں, وہ کچھ ناراض نظر آ رہے ہیں. 27ویں ترمیم میں کیا وہ مان جائیں گے؟ دیکھیں جی, پیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے. بلاول صاحب ایک بہت ڈیموکریٹک انسان ہیں, اور وہ ضامن ہیں اس ڈیموکریسی کا. اور زرداری صاحب جو ہیں, پریزیڈنٹ صاحب ہمارے, وہ ہیں سیاسی شطرنج کے بڑے کھلاڑی. کمبینیشن باپ بیٹے کا بہت زبردست ہے. والدہ سمیت, نانا سمیت, ماموں سمیت انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس جمہوریت کے لیے, وہ ہمیں نہیں بھولنی چاہیے. تو اس نظام کی ضامن ہی پیپلز پارٹی ہے, اور اس نظام کو ڈیریل ہونے بھی نہیں دے گی.